نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج میں جس مرض پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ مرض درد گردہ ہے۔ آج کل زیادہ تر یہ مرض پانی کی خرابی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ اس مرض کو اردو میں درد گردہ، طب میں وجع الکلیہ اور انگریزی میں نیفرالوجی کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا خطرناک مرض ہے۔ اگر اس کے علاج میں دیر ہو جائے تو مریض حالت غشی اور اختلال دماغ تک مرض کا پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بیماری اکثر چاولوں کے زیادہ استعمال سے اور ٹھنڈی اور غلیظ چیزوں کے زیادہ استعمال کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ برف کا زیادہ ٹھنڈا پانی پینے، کھانے کے فوراً بعد جو پانی پینا ہے ٹھنڈا، اس سے بھی یہ مرض لاحق ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسی چیزوں کے استعمال سے ریا پیدا ہوتا ہے۔ ریا پیدا ہو کر ریح گردہ کا سبب بنتا ہے۔ اس بیماری کی علامتیں مقام گردہ پر ورم کا آ جانا، یعنی کہ گردے کا سخت ہونا۔ دوسرا، مریض کو بار بار پیشاب کی حاجت ہونا اور پیشاب کا نہ آنا، یا پھر پیشاب کا بہت کم یا قطرہ قطرہ آنا۔ اگر گردے میں پتھری موجود ہو تو پیشاب خونی رنگ کا آئے گا۔ اس میں مریض کی نبض بالکل باریک چلتی ہے، اور مریض کو الٹی اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ اگر ریائی درد ہو تو درد ایک جگہ پر نہیں رکتا، وہ درد گردے کے ارد گرد پھرتا رہتا ہے اور درد کی لہریں مثانے تک پہنچتی ہیں۔ میں اب اس مرض کے علاج کی طرف آتا ہوں۔ اگر درد ریح کی وجہ سے ہو تو آپ کسی بھی پنساری سے جوارش کمونی لے کر 3 ماشا جوارش کمونی اور عرق بادیان کے ساتھ مریض کو کھلا دیں، اور ساتھ عرق مکو 6 تولہ پلا دیں۔ اگر درد میں افاقہ نہ آئے تو پھر اس کے بعد نمک طعام، یعنی کہ کھانے والا نمک جو گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور سبوس گندم، یعنی کہ جب ہم گھر میں آٹے کو چھانتے ہیں تو اس سے جو چھان نکلتا ہے وہ سبوس گندم لے کر
نمک اور یہ برابر وزن تقریباً 3 تولہ لے کر مکس کر لیں اور اس کو ایک کپڑے کی پوٹلی بنا لیں، اور پھر اس پوٹلی کو گرم پانی میں ڈبو کر گردے کے مقام پر ٹکور کریں اور ساتھ ہی روغن گلاب کی مالش کریں۔ اگر درد ضعف گردے کی وجہ سے ہو یا پتھری کی وجہ سے تو آپ کسی نگینہ فروش سے دانہ فرہنگ خرید کر گھر میں رکھ لیں۔ جب کسی فرد میں کوئی ایسی علامت ملے تو فوراً پتھر پانی میں بھگو کر پتھر کو نکال لیں اور وہ پانی مریض کو پلا دیں۔ یہ پانی اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر درد نہ رک رہا ہو تو گلاب کی نرم کونپلیں 5 عدد لینی ہیں، پیپل کے نرم پتے وہ بھی 5 عدد لینے ہیں، اور 5 عدد کالی مرچ لے کر ان کو رگڑ لیں، ان کو مکس کر لیں اور اس کی 3 خوراکیں کر لیں۔ ہر خوراک 2 گھنٹے بعد ہمراہ تازہ پانی مریض کو پلائیں۔ یہ خوراک جادو کی تاثیر دکھائے گی۔ اگر پتھری کی وجہ سے درد زیادہ ہو اور پتھری کا سائز بڑا ہو تو آپ 125 گرام نمک سیاہ لے کر اس کو گرم کریں اور 500 ملی میٹر یعنی کہ آدھا لیٹر عرق گلاب لیں اور اس میں نمک کو گرم کر کے بجھاوا دیں۔ اس طریقے سے 7 بار بجھائیں اور وہ عرق 2 چمچ دن میں 5 بار مریض کو استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ یہ عرق پتھری کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ مریض کو تمام بادی اشیاء سے پرہیز کروائیں اور کھانے میں بکری کے گوشت کا شوربہ چپاتی کے ساتھ استعمال کریں۔ گزشتہ سے پیوستہ ویڈیو کے اس سلسلے سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنے میزبان محمد یاسین تبسم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔